گزشتہ 10 مجلسوں میں نے جو بیان کیا، جنہوں نے شرکت کی، اصل میں نظام توحید کا نفاذ، اس نفاذ کا جو سسٹم ہے وہ ولایت ہے، رہبری۔ اب رہبری ہی امت نے یہ طے کر لیا کہ ہم یہ رہبری یزید کے ہاتھوں میں دیں۔ تو یزید جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسے تمام اعمال کا رہبر بن جائے گا تو وہ نہ نماز رہیں گی، نہ روزے رہیں گی۔ تو یقیناً جو ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت امام کے تحت جو سسٹم ہے وہ سسٹم الہی سسٹم ہے۔ تو لہٰذا ہم کو سب سے پہلے، میں بالکل ابتدائی کہتے نا الفابیٹ الفبا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں توہین کر رہا ہوں آپ کی محسن میں، خصوصاً ہمارے مقدار بھائی وغیرہ جو بیٹھے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ، کہ بیسک چیزوں کو جانے پہلے۔ دین کیا ہے؟ یہ دین کے معنی کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عربی میں دین کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں۔ میں تمام تفصیلات کو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسری بار تیسرا، کئی لیکچر ہے، لہٰذا ایک ہی سے تمام باتیں پیش کرنا چاہیے۔ دین لغوی معنی کئی اعتبار سے بتا کہ لغوی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے، ڈکشنری جزا کے لیے، جزا جو آپ پڑھو گے اس کی جو جزا ملے گی اس کے معنی بھی ڈکشنری میں۔ لیکن ہمارے پاس جو عربی میں، ہماری شریعت میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دین تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تین چیزیں ایک ہے عقائد، دوسرے ہے اعمال، تیسرے ہے اخلاق۔ کئی تعریفیں ہوئی ہے دین، لیکن دین یہی ہے، عقائد، اعمال، اخلاق۔ یہ تینوں چیزیں اگر الہی تو پھر وہ دین کی حصہ ہے۔ عقائد الہی، اعمال آپ کی الہی، اخلاق اخلاق الہیہ، یہ تین چیزیں ہیں تو دین ہے اس کا۔ تین چیزیں، اس کو میں بالکل آپ کو ایک شکل میں بتا رہا ہوں۔ یہ دین کو بچوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم لوگ بچپنے سے یہی پڑھے ہیں، دین کی جڑیں 5 ہیں، بالکل واضح انداز۔ یہ اگر آپ جو ہے نا ایک درخت کی شکل میں لے لیں، جس کو کہتے ہیں عقائد کو کہتے ہیں اصول دین، اعمال ہے فروع دین، اخلاق کو اخلاق اسلام، اخلاق اصول اصل کی جمع، اصل کہتے ہیں جڑ، فروع فرع کی جمع، فرع کہتے ہیں شاخ، اخلاق خلق کی جمع، خلق یعنی ایک ہے خلق، ایک ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں آپ کا ظاہر، جیسے میرا چہرہ، مولا علی اکبر علیہ السلام کے لیے امام حسین نے فرمایا خلقاً و خلقاً و منطقاً، یعنی علی اکبر علیہ السلام خلقاً یعنی اخلاق کے اعتبار سے، خلقاً ظاہری شباہت کے اعتبار سے، و منطقاً گفتگو کے اعتبار سے
سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہت ہے۔ تو خلق اس کی جمع اخلاق، اس کے مطلب آپ کے کریکٹر، آپ کا آداب، آپ کے مطلب انگلش میں کیا بولتے ہیں تو آپ کے جو ہے دیکھو ظاہر خود کے آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کی باطنی باطن سے تعلق ہے، یعنی آپ کا یہ تین چیزوں کا نا دل عقائد آپ کے ہمارے گھڑے پہ نہ میرا دل بول رہا ہے میں ایسا کروں گا ویسے کروں گا، نہیں، سب عقائد الہی ہے، اعمال الہی ہے، اخلاق الہی ہے۔ بحث اس سے پہلے سے شروع کرنا چاہیے لیکن وقت نہیں ہے یہاں سے شروع کروں، ورنہ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کو دین کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا دین کے بغیر بھی انسان جی نہیں سکتا؟ میں کئی لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس تصور جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں کا، جہاں پر دنیا اور آخرت کا تصور ہے وہاں کتنا بھی بڑا تجربہ کار جیسا بھی دنیا کے بارے میں تو آپ کو بتائے گا، آخرت کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اور دنیا کے بارے میں بھی وہ جب کچھ قانون اور نیم بنائے گا تو اس کے فکر کے لحاظ سے بنائے گا، تو جب پیدا ہوا جب بڑا ہوا جو دنیا لیکن جس نے کائنات کو بنایا پروردگار عالم، اس نے بنایا ہر چیز کی مصلحتوں سے وہ آتا ہے، تو ہم کو اس نے بنایا تو وہ ہمارے لیے سب سے بہتر سلیقہ حیات کو حوالے کر سکتا ہے پروردگار۔ یہ بات طے ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہی قانون بنا سکتا ہے، اور قانون بنانے کے بعد وہی جو ہے نا قانون کے رکھوالوں کو منتخب کر سکتا ہے، تو نبی ہے امام۔ تو دین یہ اصول دین کہتے ہیں، جب ہم تنظیم کی کتابوں میں پڑھے ہیں اصول دین 5 ہے، دین کی جڑیں 5 ہیں، توحید، نبوت، امامت۔ توحید کا مطلب صرف اللہ ایک نہیں ہے، آج اہل سنت کے علماء بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں جتنا مضبوط عقیدت کو شیعوں کے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں، کیونکہ ان کے سامنے اگر مولائے کائنات کا خطبہ رکھتے تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، انشاءاللہ آپ نہج البلاغہ پڑھنے کے عادی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ شرح ہے، پہلا خطبہ جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے اس کو پڑھیے، اس میں توحید کو بیان کریں، توحید تفعیل کے وزن پہ، یعنی اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اس کے صفات کہنا، صرف یہ ماننا نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک ماننے کے بعد بھی کوئی جسم و جسمانیات کا قائم ہو جائے کیونکہ وہ توحید کو، ایک ماننے کے بعد بھی بعض لوگ جیسے مفوضہ یہ کہتے پروردگار عالم نے آل محمد کو بنا دیا، اس کے بعد پھر بڑھ گیا، اب آل محمد دنیا چلا، یہ غلط ہے۔ یا اس کے برعکس مجبرہ کا عقیدہ، وہ کہتے کہ پروردگار عالم کہ بغیر کوئی بھی کسی کام کا ارادہ نہیں کر سکتا، اگر آپ گالی دے رہے ہیں تو آپ سے خدا چاہا تبھی تو دیے، آپ نے اگر کسی کو تھپڑ مارا تو کیا بغیر ارادے لائے کہ ہمارا ہاتھ اٹھ سکتا؟ جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ پتا ہل نہیں سکتا بغیر ارادے لائے، اس کا مطلب افعال انسانی جب ان کی نشأت یعنی ان کے جو ہے نا آغاز یعنی مبدا وہ ارادے لائے، یہ سب پیسے توحید میں آتی ہے، یعنی پروردگار ہے، یہ دو چیزیں ہیں، ایک تفویض ہے ایک جبر ہے، یہ دونوں بھی جو ہے نا اس کے لیے اگر تعریف پڑھے تو معاویہ کے دربار سے ہی یہ چلی ہے۔ تفویض یعنی تمام لوگوں کو اللہ نے سپرد کر دیا، جو غالیوں کا خدا ہے، چیزوں غالی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو بنا دیا اور اہل
مشارق الانوار کی حدیثیں ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں. نحنو خلائق اللہ، ثناء اللہ، ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور پھر ہم نے پوری دنیا کو بنایا. تو ایسی حدیثوں کا سہارا لے کر اللہ کو بالکل تو نہیں. دیکھیے حدیثیں سمجھنے کی چیز ہے، آپ خود سے مت سمجھیے، اس کو بھی اہل بیت کے احادیث کے روشنی میں سمجھنا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے جو ہے نا مرضی بیچ دی مولا کائنات. اب مرضی اللہ کے پاس، اللہ کی مرضی اللہ کے پاس نہیں ہے، علی کے پاس. اب اللہ کا سے کوئی بخشا نہیں سکتا، جس کو بخشانا ہے علی کے پاس. یہ پوچھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں ہم نقطے بیان کر کے واقعہ لینے کے لیے پورا نمبر سے توحید بگاڑتے رہے. آپ واقعی میں بھی پڑھتا ہوں، دوسرے علماء سے بھی پڑھے رہتے ہیں، لیکن فکر کا طریقہ دیکھیے. یعنی یہ بات صحیح ہے، شب ہجرت پروردگار عالم نے نفس علی کو خرید لیا، مرضی دے دی. مرضی دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں مجبور ہوں، میرے گھر کی کنجی نہیں ہے کوئی مرضی، میں اپنا گھر تالا مار کے ان کے پاس ان کو دے دیا. اب مجھے بول رہا ہے آپ کا گھر 2 دن کے لیے چاہیے، تو بھائی کنجی میرے پاس نہیں، ان سے کچھ ان کو دے دیا. آپ بھی آ کے بول رہے ہیں آپ کے گھر میں ذرا جا کے پانی پلائیں، میں کنجی ان کے پاس ہے. میں آپ کے گھر میں ذرا کام ہوں، کنجی ان کے پاس. کیا خدا نعوذ باللہ من ذالک مرضی دینے کا مطلب مجھے بیٹھ گیا اسے؟ یہ تصور غلط ہے. مرضی دینے کا مطلب یہ ہے کہ رضا، مرضی دینا نہیں ہے آپ. یعنی پروردگار عالم علی کی زندگی سے مکمل طور پر راضی ہے، اتنا راضی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کو میں نے بچپنے سے اپنے بیٹے کو 20 سال 25 سال تک میں اس کو پرورش کی. میں میرا بولنا نہیں بلکہ میرے اشارے بھی جانتا ہے بچہ. تو مجھے کہیں جانا ہے کسی میٹنگ میں یا کہیں جا کر سلو کرانا ہے، آپس میں جو ہے نا آپ کو وہاں بٹھا کر میٹنگ میں سلو کرنا ہے، مجھے اتفاق سے مل جانا ہوگا. میں کہا تم چلے جاؤ کہ بھائی آپ آتے ہو کوئی، مجھے پتا ہے میری جو مرضی ہوگی اس کی مرضی ہوگی، میں جیسا چاہوں گا ویسے ہی کرے گا. یہ ہے مرضی. یعنی مولا کائنات علی اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے جو خدا چاہتا ہے. یہ ہے مرضی. ہم اس کو دوسرے انداز میں بدل دیے. ہم لوگ اس کو کیسے کر دیے کہ اللہ کو راضی کرنا تو علی کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کی مرضی. میں نے کہا مرضی کا مطلب ہے گھر کی کوئی چابی نہیں ہے یا گاڑی کی چابی نہیں ہے. میری گاڑی ہے، میری چابی اٹھا کے ان کو دے دیا، میں آپ کی 10 منٹ کے لیے آپ کی گاڑی کی ضرورت ہے، میرے پاس نہیں، بھائی کے پاس نہیں. یہ ہے عقیدت تفویض. یعنی خدا سب کچھ بنا کر ان کے حوالے کر دیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ یہ توحید کے خلاف. اس کے مقابل میں دوسرا عقیدہ یہ مجبرہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کام کرواتا ہے وہ خدا کرواتا ہے. بالکل اس کو الٹا ہوتا ہے. یعنی ان لوگوں نے یہ ماویہ کے دربار میں بنایا. یعنی اگر شیور میں امام حسین کی گردن پر چھری چلایا، اگر ابن ملجم نے مولا کائنات کے سر پہ جو ہے نا ضربت لگائی، اس کا کیا کر؟ خدا نے چاہا تو یہ ہوا. خدا نہیں چاہتا تو کیا ابن ملجم حضرت علی کے سر پہ ضربت لگا سکتا؟ یا خدا نہ چاہتا تو کیا شیور آپ کو جو ہے امام حسین کا سر کاٹ سکتا ہے؟ خدا نہ چاہتا. یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ ارادہ الہی اب بات پھیل جائے گی، اس لیے بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہوئے کہ جلد سے میں ایک ہی نشست میں بات کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کہا اللہ کا ارادہ 2 طریقے سے. اس کا ارادہ ایک تکوینی ہے. تکوینی ارادہ مطلب کن فیکون، یعنی وہ ارادہ کرتا ہے ایک چیز ہو جائے وہ ہو جاتی ہے. اس کو مطلب تکوین، اس کی ولایت تکوینی ہے. یعنی مطلب اللہ نے چاہا سورج خلق ہو تو اس کا ارادہ کافی ہے سورج کے خلق ہونے. اللہ نے ارادہ کیا زمین بن گئی زمین. اللہ نے ارادہ چاہا یہ ہو جائے، وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اپنے ارادے کے مظہر پروردگار عالم نے امام کو کھڑا کیا. امام بھی ارادہ کرتے تو چیز ہو جاتی ہے. میت زندہ کے لیے ارادہ کیا تو میت ہو گیا.
میت کے لیے آنا ارادہ کیا؟ وہ زندہ ہو. یہ فرق کیا ہے؟ پروردگار عالم کا یہ خود ذاتی ہے، اور امام کے پاس جو ہے وہ اپنا نہیں ہے کچھ بھی، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو ولایت تکوینی کا مطلب ہو اور ہو جا. لیکن دوسری ہے ولایت تشریع. ولایت تشریع اسی سے شریعت ہے. شریعت کسے کہتے ہیں؟ پروردگار عالم کے ارادے تکوینی اور ارادے تشریعی. ارادے تشریع کا مطلب کہ پروردگار عالم بندوں سے چاہ رہا ہے تو وہ نماز پڑھے، بندے سے چاہ رہا ہے ماہ رمضان میں شرائط کے ساتھ روزہ رکھے، بندوں سے چاہ رہا ہے کہ وہ مستقی ہو جائے یہ شرائط کے ساتھ وہ حج کرے، بندوں سے چاہ رہا ہے کہ شرائط کے ساتھ یہ کرے. یہ کن فیکن کی طرح نہیں، ہو جا تو ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی کر سکتا پروردگار عالم. قرآن کی آیت ہے لو شاء ربک، اگر تمہارا پروردگار عالم چاہتا سب کو مسلمان بنا دیتا، سب کو جیسا سورج چمک رہا ہے 1 منٹ کے لیے بھی سورج اپنے فریضے سے غافل نہیں ہو سکتا. انسان تو پیسے کر دے سکتا پروردگار عالم، لیکن پروردگار عالم نے عقل کی دولت دی. انسان عقل کی دولت دینے کے بعد وہ اپنی چاہت کو، اپنے ارادے کو اپنے سامنے رکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اختیار دے رہا ہے. یہ اختیار ارادے کے تحت، اختیار ارادے کے تحت کرنا نہ کرنے کا اختیار بندے کو دے رہا ہے. چاہ تو خدا رہا ہے، یعنی فعل عبد کے ساتھ، یعنی بندے کے کام کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ کرو. یہ چھوٹ بھی دے دیا کہ کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کے اختیار ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ آپ ظلم نہ کرو، ظلم کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں. وہ چاہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں ماہ رمضان میں، رکھنا نہ رکھنا آپ کے اختیار میں. وہ چاہتا ہے آپ مستطیع ہے حج کریں، تو حج کا کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں. یہی شریعت، یعنی شریعت میں اور تکوین میں، شریعت میں اور کونیت میں، یعنی تکوین اور تشریع میں سب سے بڑا فرق یہ ہے. تکوین وہاں پر اللہ کا ارادہ کسی چیز سے متعلق ہو تو وہ چیز کو اختیار نہیں ہے. اللہ نے سوچا کہ یہ آسمان بن جائے تو آسمان سوچے گا کہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، اس کو اختیار نہیں ہے. سورج کے لیے اللہ نے ارادہ کیا، سورج کے خلقت ہے سورج کے لیے، تو سورج ارادہ نہیں کرے گا کہ میں، اللہ تو کہہ دیا مجھے چمکنے کے لیے میں چمکوں نہ چمکوں. دیوار کو اشارہ کر دیا سونے کی ہو جائے مٹی کی، تو یہ دیوار سوچے گی نہیں کہ میں مٹی کی رہ جاؤں یا سونے کی بنوں. تو یہ جہاں پر سامنے والے کو اختیار نہ ہو، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں ورنہ الگ الگ اصطلاحات ہیں، اختیار نہ ہو، حکم تکوینی ہے، ارادے تکوینی ہے. آپ ارادے تکوینی کہیے، حکم تکوینی کہیے، ولایت تکوینی کہیے. یہ جہاں پر آپ کو اللہ ارادہ کر رہا ہے اور سامنے والے کو اختیار دے رہا ہے، وہ ارادے تشریعی، حکم تشریعی، ولایت تشریعی. اسی سے بنا شریعت. شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے معنی ہے اللہ کے وہ احکام یا وہ نواہی. نواہی کا مطلب منع کرنا، حکم، حکم کے تحت دونوں چیزیں ہیں، کرنا نہ کرنا دونوں. اللہ کے وہ احکام یا وہ اوامر و نواہی جو بندے سے متعلق ہو اور بندے کو کرنے نہ کرنے پر اختیار، وہاں شریعت. میرے سانس لینے کو شریعت نہیں کہتے، پروردگار عالم نے نظام شروع کیا. شریعت وہاں ہے جہاں کرنے نہ کرنے پر بندے کو اختیار ہے. تو جہاں کرنے نہ کرنے پر اختیار ہے، بندے کو ہر لمحہ سوچنا چاہیے مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. زندگی ہے. شریعت وہاں پر ہے جہاں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہیں پر ہمیں سوچنا ہے، ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو امام یا خدا پروردگار اس کو کرنے کے لیے کہہ رہا نہیں کرنے کے لیے کہہ رہا. کرنے کے لیے کہہ رہا تو کرنا واجب، نہیں کرنے کے لیے کہہ رہا تو چھوڑنا ضروری. شراب سامنے ہے، یہ شراب مجھے پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، حکم خدا کیا ہے؟ حرام ہے، چھوڑنا. یہ غذا ہے سامنے کھانا، بریانی، بریانی کھا سکتی ہیں، حکم خدا شریعت آپ کھا سکتے ہیں. یعنی جہاں پہ کرنا نہیں کرنا جدوجہد ہے وہاں شریعت.
وہاں آپ کو یہ سوچنا ہے یہاں پہ کوئی سوال سنیے. توحید میں تو بہت سی چیزیں ہیں. توحید آج اصل میں جو ہے نا اصل یہ تین ہی ہے. توحید، نبوت، قیامت، یہ تین ہی ہے. عدل اور امامت توحید کے تحت عدل آ جاتا ہے الگ سے نہیں. یہ توحید کے بعد عدل کو اس لیے اضافہ کیا گیا. اہل سنت کے بعد فرقے ہے جو حسن قبح عقلی کے خیال ہے. بعض ہے حسن قبح شرعی کے. یہ حسن قبح عقلی اور شرعی کیا ہے وہ سمجھا ہوں. یعنی یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری. عدل ہے، عدالت اچھی ہے یا بری ہے؟ ظلم بری ہے یا اچھی ہے؟ یہ کون طے کرتا ہے؟ مسلمانوں کے دو فرقے ہو گیا. ایک فرقہ ہے یہ عقل طے کرتا ہے. ظلم برا ہے، عدالت اچھی چیز ہے. یہ کون طے کریں گے؟ اشاعرہ ایک فرقہ ہے اسلام میں. وہ لوگ کہتے نہیں، جو خدا کرے وہ اچھا ہے، جو جس کو خدا سمجھے برا ہے وہ برا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہو؟ اگر ایک مومن کو پروردگار عالم جہنم میں ڈال دے، ایک فاسق و فاجر کو جنت میں بھیج دے، تو اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ بس یہی صحیح ہے، بس یہی صحیح ہے، یہی عدالت ہے. چونکہ خدا نے یہ کام کیا، خدا غلط نہیں کر سکتا. اور خدا نے مومن کو جہنم میں ڈال دیا تو یہی صحیح. کیوں؟ اس کو خدا نے کیا. مگر جو ہے نا ہم لوگ ہیں معتزلہ ہیں، شیعہ لوگ، ہمارا یہ ہے کہ ہمارا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جو چیز عقل کہے گی صحیح وہ صحیح، جو عقل کہے گی غلط وہ غلط. یہ ہے عدالت. اور عدالت کے مطابق جو چیز عقل کہے گی اس کے خلاف خدا کبھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا کہنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پروردگار عالم جو کر دے وہ صحیح ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں مگر کس اس میں کرتے ہیں، یعنی خدا خلاف عدالت کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر ایک مومن کو جہنم میں ڈال دے، ایک کافر کو جنت میں بھیج دے، یہ عدل کے خلاف ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں جب خدا نے ایسا کر دیا، یہ کیوں اس لیے بنایا گیا ہے عقیدہ. ایک لحاظ سے یہ عقیدہ جو ہے نا دشمنان اہل بیت کو بخشش کا سامان فراہم کرنے کے یہ پورے عقائد. دیکھیے کربلا کے میدان ہو یا بعد میں جو ہے نا جو لڑائیاں لڑیں گی، صرف یہ مت سمجھے کہ پیسہ دے دے کے جو ہے نا کو میدانوں میں لایا ہے. نہیں، ان کے فائد تبدیل یہ بات ہے، ان پہ کام ہوا. آج داعش جو مر مٹنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا سمجھ میں آپ سے پیسے کے خاطر آ رہے ہیں؟ یہ سب کیا جی ان کے ایک باقاعدہ عقیدہ بنا کے عقیدہ ان کے سامنے رکھا گیا، اس عقیدے کا تابع بنایا گیا. اسی لیے دشمنان اہل بیت میں ہزاروں کا جو مجمع 72 کے سامنے تھا، یہ سب کے سب پہ ہاں بعض لوگ حب دنیا میں آئے ہیں ضرور، ان کے نام تو مشہور ہے، لیکن صرف فیکٹر حب دنیا نہیں ہے، ان کا عقیدہ بدل دیا گیا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت جو حاکم اس کی اطاعت کرنا ہے، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، اس کو خدا نے بنایا. اگر خدا نہیں بناتا تو حاکم نہیں بن سکتا تھا. اگر یزید حاکم ہے اس کا مطلب خدا کا ارادہ ہے، اس کا اتباع کرنا. کتنے اچھی آدمی ہو امام حسین، مگر وہ حاکم کی مخالفت کر رہے. حاکم کہہ رہا ہے کہ وہ مانتا تو ہمیں ماننا ہے. سمجھ رہے کیسا؟ یعنی عدالت کوئی چیز نہیں ہے، عدالت کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دین شریعت عقل کے مطابق ہے، اور پروردگار عالم عقل کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیتا. یہ عدالت ہے. لہذا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کرنے کے لیے یہ جو عقیدہ ہے، اس لیے ہم نے اصول دین میں اس کو اضافہ کیا. آج توحید، ورنہ عقل الگ سے فیکٹر نہیں ہے، یہ توحید کا حصہ ہے. یہ الگ سے حصہ ہے. ورنہ اگر صرف صفات گنانے کے لیے آگے کرم بھی اللہ ہے. اول توحید، دوسرا اول توحید، دوسرا کرم، تیسرا جو ہے نا علم، چوتھا ہے وہ آ جائیں گے. ایک تمام صفات الہی، صرف ایک صفت کو کیوں بیان کیا توحید کے بعد؟
اس لیے کہ پورے صفات پورے چیزوں کا دار و مدار اسی پہ ہے. ہم دوسرے فرقوں سے دیکھیے فرقے کا مطلب صرف سنی شیعہ حنبلی وہ نہیں, یہ فقہی فرقے الگ ہوتے ہیں, اعتقادی اعتبار سے فرقہ الگ ہے. ایک آدمی ممکن ہے شیعہ ہو فقہی اعتبار سے, لیکن اعتقادی اعتبار سے کسی سنی کے ساتھ مشترک, ایسا ممکن ہے. جیسے معتزلہ اعتزال, یہ تمام چیزوں میں آج تک بحث کو بیٹھ کیا تھا, آپ کو سامنے رسید کرنا چاہوں گا. مثلا یہ عدالت, توحید اور عدالت ایک ہی الگ ہے. نبوت واضح ہے, پروردگار عالم انما ولیکم اللہ و رسولہ, تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. یہ کب کہا ہے؟ رسالت بعد یہ آیا, ورنہ ابتدائی سے اس نے اپنی توحید کو پہنچانے کے لیے انبیاء کا انتظار کیا. 1,24,000 انبیاء اس شریعت کو پہنچانے کے لیے, احکام دین کو پہنچانے کے لیے بھیجا. لہٰذا توحید نبوت اور امامت کے الگ سے فیکٹر نہیں ہے, امامت بھی اسی تو نبوت کے تحت, یعنی امامت کے الگ سے نہیں ہے, جیسے عدل توحید سے الگ نہیں ہے, اسی طرح امامت نبوت سے جدا نہیں ہے. یعنی نبوت کا کام دو ہے, پہنچانا, حفاظت کرنا. رسول اکرم کے بعد نبی کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی, جتنا دور دین پہنچانا تھا پہنچ گیا. اب قیاس کس کی ضرورت ہے؟ کوئی اور چیز حفاظت کرے. رسول اکرم کے دور تک دو چیزیں چاہیے, پہنچانا, حفاظت کرنا. حفاظت کرنے میں بہت چیزیں تھیں, یعنی جو رسول اکرم کی اقوال جو لوگوں تک نہیں پہنچے ہیں اس کو پہنچانا, جو رسول اکرم کے اقوال سے غلط سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھانا, جو باتیں بھول چکے ہیں اس کو بتانا, جو تحریک ہو رہا ہے تحریک سے بچانا. پہنچانے سے زیادہ ہم بچانا. رسول اکرم تک تو کیا آپ کو قرآن پہنچتا رہا, اللہ کا حکم پہنچتا رہا. غدیر میں اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم, آج آپ کا دین مکمل ہو. اب پہنچانے والے کی ضرورت نہیں, اس لیے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں. خاتم المرسلین, خاتم الانبیاء کہتے ہیں اس کو, رسول ہے. لیکن بچانے والے کی ضرورت ہے. اب بچانے والا بھی ویسا ہی ہو جیسا رسول ہے. تو اسی لیے حدیث سے اعلان ہوا یا جو رسول بلغ ما انزل الیک, پہنچا دو یا رسول جو آپ پر نازل ہوا ہے. اس کے جواب میں میدان بدر میں مولا کائنات نے کیا من کنت مولا فہذا علی المولا. تو یہاں سے امامت کا سلسلہ الگ سے نہیں ہے, اسی نبوت سے اس کا جو ہے نا تعلق ہے. ہم چونکہ نبی اور امام دونوں الگ ہے, لہذا عقیدے میں نبوت اور امامت کو اس لیے الگ الگ دیکھتے ہیں چونکہ دیگر مسلمانوں نے اسے مان لیا, اسے نہیں مانا. اگر مانا تو اس کو اصول دین میں نہیں مانا, فروع دین میں مانا, الگ انداز سے مانا. کیسے مانا؟ جو سب مل کر بنا لے وہی مانا. اصول میں نہیں رکھتا, اس کو فروع میں رکھتا. نبوت اور امامت ایک ہی فیکٹر ہے, الگ نہیں. لیکن ہم نے الگ سے ذکر کیا شیعہ امامیہ نے, تاکہ یہ ہم واضح کریں ہم وہ ہیں جو نبی کے بعد بھی نبی ہی کی طرح امام کو مانتے ہیں. یہ اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کرنے کے لیے الگ سے بیان کرتے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امامت نبوت ایک ہی ہے. دراصل تین چیزیں, توحید, نبوت, قیامت. آج اس کے تحت ہے, امامت اس کے تحت ہے. قیامت واضح ہے, سب کو مرنا ہے, دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. لیکن قیامت کے بعد درمیان میں, مرنے اور قیامت کے درمیان میں بہت بڑا, جس کو علماء وغیرہ اندر سے بیان نہیں ہوتا, وہ برزخ. اب جو مر گئے قیامت تک کے لیے جو اعمال کرتے ہیں, برزخ میں خود اپنا دیتے ہیں. شفاعت وہ قیامت کے دن ہے, لیکن برزخ میں آپ کے ہی اعمال آپ کا ساتھ دینے والے, ساتھ چھوڑنے والے, کوئی وہاں پر امام نے ساتھ دے. برزخ ایک واقعہ گفتگو, اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے جڑ. اب یہاں سے بتا دو کہ
جڑ ہے تو جڑ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ زمین کے اندر دکھائی نہیں دیتی. اسی طرح ہمارے دل کے زمین کے اندر بھی آتا ہے. توحید کوئی فیل نہیں ہے. توحید آپ کا عقیدہ, عقیدے کی جمع عقائد نہیں بتا, عقائد جو ہے اس کی جمع عمل کی جمع. جان عقیدے کی جمع عقائد, عقائد یعنی اصول دین. اسی کو کہتے ہیں ایمان. یہ ایمان اتنے جو لفظ محمد پر استعمال ہوتے ہیں, یوز ہوتے ہیں, وہ چیزیں جان کر رکھنا. عقیدے کی جمع عقائد, یہ عقیدے کی جمع عقائد. عقائد کیا ہے؟ اصول دین. اصول اصل کی جمع یہ ایمان. جب پروردگار عالم قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, تو اس کا مطلب ان لوگوں سے خطاب ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. جب پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, تو کیا مطلب؟ صاحبان ایمان, صاحب ایمان کون ہے؟ توحید پر عقیدہ ہے, نبوت پر عقیدہ ہے, قیامت پر عقیدہ ہے. توحید کا مطلب آدمی, نبوت یعنی امامت کے ساتھ. یہ جس کا عقیدہ ہے وہ صاحب ایمان, وہ صاحب ایمان. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب پروردگار عالم یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو اس یا ایھا الذین آمنوا کے مصادیق اولیہ فصل ہم لوگ کہتے ہیں. ان سے بڑھنا صاحب ایمان فرسٹ پوزیشن میں ائمہ نے بیٹھے. تو ایمان, اعمال, عمل کی جمع. اسی لیے اعمال, جب اعمال جو ہے نا الہی عمل ہے, اعمال صالحہ ہے, یقیناً اعمال صالحہ, کیونکہ پروردگار یعنی الہی اعمال ہے تو اعمال صالحہ. یا ایھا الذین آمنوا کہا تو یہ, وعملوا الصالحات کہا تو آپ کے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد صرف 10 چیزیں نہیں ہیں فروع دین. یہ موٹی موٹی طور پر ہم کو یاد کرنے کے لیے جو سب سے بڑے تھے, تو مثال کے طور پر ایک مجلس میں شرکت کرنے والے کس نے شرکت کی, جب پیپر میں نام لکھے جاتے ہیں 10-12 بڑے لوگوں کو لکھے جاتے ہیں, ورنہ وہ تو اچھے دیتے ہیں. اسی طرح جو نا فروع دین میں بہت ہے, یعنی ہر چیز فروع دین ہے. جہاں پر آپ کو یہ سوچنا ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, وہ فروع دین ہے. جہاں جہاں اب میں بازار میں جا رہا ہوں تو بازار میں کیسا خریداری کرنا چاہیے, فروع دین. ٹوائلٹ میں جا رہا ہوں کیسے جانا چاہیے, فروع دین میں سے. ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے, فروع دین سے. مجھے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے, فروع دین میں سے. ہر وہ کام جو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جہاں پر آ جائے وہ فروع دین. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں عمل, یہ صاحبان ایمان جن کے پاس یہ عقائد ہو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کی تمام چیزیں کیا ہے, وہ فروع دین. فروع دین, فروع کس کی جمع ہے, بولیے, فرع کی جمع. فرع کے معنی شاخ. تو یہ جڑیں دکھائی نہیں دیتی, اسی طرح اصول دین دکھائی نہیں دیتے. آپ کا عقیدہ ہے, آپ کا آئیڈیالوجی ہے, آپ کے دل و دماغ میں وہ ایک ہے, اس کی یہ صفات ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا نہیں ہے. یہ جو سوچ ہے نا یقین اس کے ساتھ, یہ ہماری فکر جو یقین کے ساتھ ہے اللہ کے بارے میں. اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, نبی کی یہ صفت ہے, نبی ایسا ہوتا ہے, نبی کا یہ کام ہے, آخری پیغمبر ہے, آخری پیغمبر کو قرآن نازل ہوا. یعنی قرآن پر یقین نہیں, نبوت پر یقین. نبوت, اس کے بعد 12 امام, آخری امام پردے بیٹھ میں, قیامت آنے والی ہے, قیامت اس دن کا نام. یہ سب جو آپ کے ذہن میں دکھائی دے رہے ہیں, آپ کا توحید کا عقیدہ بتائیے, بتا سکتے ہیں آپ؟ نبوت کا عقیدہ بتائیے, بتا سکتے ہیں؟ ہاں, نماز پڑھ کے بتائیے, یہ بتا سکتے ہیں. حج کر کے بتائیے, یہ بتا سکتے ہیں. جو دل و دماغ میں آپ کے پیوستہ ہے, جو دکھائی نہیں دیتا لیکن آپ کی اصل ہے, آپ کے وجود کی جو ہے, آپ کے دین کی جو ہے,
دکھائی نہیں دیتی جڑیں، دین کی جڑیں. اب یہ نماز شام کی نماز، روزہ، زکات، تمام چیزیں کیا ہے شاخیں. جڑیں انسان کے دل و دماغ میں توحید عقیدہ توحید عقیدہ بہت ناؤ ہے. یہ آپ کے دل و دماغ سے عقیدہ ہے اور اسی جڑوں سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں. نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ جڑیں مضبوط نہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتے. اگر نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کا حکم ہے. کس کا حکم؟ جس کا میں عقیدہ رکھتا ہوں اس کا حکم ہے. اس نے نبی کے ذریعے امام کے ذریعے سے نماز پڑھنے کی اور اس نے بتایا قیامت کے دن اگر تم نیکی نہیں کرو گے یہ ہمارے حکم کی بجا نہیں لگے تو تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ عقائد جس کی بنیاد پر آپ کو نماز ہے کہ نہیں. یہ عقائد نہ ہو یہ پڑھے نماز تو وہ نماز نہیں ہوتی. تو اسے یا ایھا الذین آمنوا پروردگار عالم جب کہتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ جن کے پاس یہ عقیدہ ہے یہ عقائد رکھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا. اب نماز، روزہ، حج، زکات یہ تمام چیزیں اسی کی وجہ سے ہے کیونکہ نماز اس لیے پڑھے اللہ نے حکم دیا، اس لیے پڑھ رہے کہ نبی نے فرمایا اللہ کو، اس لیے پڑھتے ہیں کہ قیامت میں اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ حج ہے، یہی روزہ ہے، یہی زکات ہے. تمام اعمال اس کا بیسمنٹ یہ ہے. یہ اگر نہیں ہے یہ بیکار. پہلے یہ عقائد کی وجہ سے بعض لوگ جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ مضبوط ہے لیکن عمل کی ضرورت ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ مضبوط ہے اس کے پاس یہ نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بکواس ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں میں اپنے ابا کو بہت پیار کرتا ہوں. بابا بول رہے آپ کو بیمار ہو بیٹا مرنے والا ہو ذرا دوائی لو، یہ نہیں کر سکتا ہوں. ذرا پانی دے دو وہاں سے، یہ نہیں کر سکتا میں آپ کو. اور دعویٰ ہے کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ بیوقوفی ہے، بکواس ہے. اسی طرح جب آپ کہہ رہے اللہ کو مانتا ہوں، امام کو مانتا ہوں، ان کے فرمان کو مانو. یہ نہیں ہو سکتا کسی کا عقیدہ مضبوط ہو اس کے پاس عمل کی کمی ہو. عقیدہ مضبوط ہے تو عمل بھی دکھائے. اب عمل صالح دو چیزیں. عمل دیکھیے دو چیزیں. ایک عمل ہے خود عمل کا نیک ہونا چاہیے جیسے نماز، روزہ، حج، زکات. اس کے علاوہ بھی جیسے آپ پل بنا رہے ہیں مومنین کے لیے یا پانی رکھ رہے ہیں مومنین کے لیے، عمل کا خود صحیح ہونا ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے نا عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے عمل کرنے والے کی نیت بھی ٹھیک ہونی. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس کو ہے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں عمل کا بھی خیر ہونا، عمل کا بھی خیر ہونا. مثال کے طور پر میں جو ہے نا ایک نان مسلم کی دکان سے لڈو لایا، تبرک میں سب کو تقسیم کرتا. نیت میں کوئی برائی نہیں ہے میرے، میں صرف اور صرف دماغ میں رکھتا. نیت میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کچھ چیز ایسا نہیں ہے جو پاک ہو، صاف. بسا اوقات بہترین مومن کی دکان سے لڈو لا رہا ہوں لیکن دکھا کے بانٹ رہا ہوں. یہاں چیز اچھی ہے، نیت میں خراب ہے. عمل ٹھیک ہونے کے لیے دونوں ٹھیک ہونا ضروری ہے. نیت ٹھیک ہونا، چیز بھی. میں کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر بعض علاقے ہیں اس طرح نیت ٹھیک ہے، بیچارے گاؤں والے دیہات کے لوگ ہیں، نیت میں کوئی خرابی نہیں، آپ غلط ہے. بہت سے ایسے عمل ہیں حسن نیت، حسن فعل، حسن فاعل دونوں ضروری ہے. اب عمل کے لیے جب دونوں صحیح ہوگا نا، آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے. نیت میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی چیز ہونا، قربت للہ. نماز پڑھتا ہوں قربت للہ، روزہ رکھتا ہوں قربت للہ، زکات دیتا ہوں قربت للہ. کا مطلب صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں.
اگر آدمی کا لہن بدل جائے نماز پڑھتے ہوئے کسی کے آنے پر تو اس کی نماز باقی نہیں. میں مسجد میں نماز پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن سبحان ربی العظیم وبحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ, نہیں صحیح پڑھ رہا ہوں لیکن مستحب جو چیزیں ہیں جیسے 3 مرتبہ سبحان اللہ صلوات پڑھنا وہ سب کی رعایت نہیں کرتا. اکیلا ہوں مسجد میں نماز پڑھتا, جتنے میں ممتاز صاحب آئے ان کی کھانسی کی آواز آئی, ادھر سے مختار بھائی آئے دیکھ لیا. اب تیسرے رکعت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صل. اب یہ نماز پڑھتا جو میں تیز بغیر مستحب کے جو پڑھ رہا تھا وہ صحیح پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ خدا کے لیے پڑھ رہا تھا. اب جو ان کے مسجد میں داخل ہونے کے بعد میرا لہن فرق آ گیا. اب یہ قربت اللہ نہیں ہے, قربت الممتاز ان کے دل میں جگہ پیدا کرنے کے لیے یہ آپ کی نماز کو باطل کرتی ہے. اس لیے کوئی بھی عمل صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے, چاہے آپ ماتم کر رہے ہو, چاہے نوحہ پڑھ رہے ہو, چاہے صفحے ماتم میں کر رہے ہو. جب آدمی کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے تو کوئی گڑبڑی نہیں ہے, نہ آزاداری میں, نہ کسی چیز میں, نہ نماز کے سفر. تو جو کرو خدا کے لیے کرو. ایک تو عمل میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے صحت, دوسرے ہے پلس قبولیت. 2 چیزیں جا کے عمل بنتا ہے. کون سی چیزیں؟ ایک صحت مانے جو چیز کر رہے ہیں وہ صحیح کرنا. دیکھیں یہ تمام چیزیں یہ اللہ کے فرامین کے تحت ہے. نماز صحیح نماز پڑھنا اور خدا کے لیے پڑھنا, 2 چیزیں اگر ہے تو نماز پڑھنا. ایک صحت, آپ نماز یہ میں ایک بات کیا بول رہا ہوں, میں تہران میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا, تو مسافر خانے میں مجلس تھی تو پڑھنے کے لیے گیا تھا. وہاں قافلہ رکا ہوا تھا. پہلے ہوتا ایسا تھا کہ 14 معصومین کے زیارتیں حج کے بعد بھی ایک ساتھ کر لیتے تھے یا عمرہ کے ساتھ کر لیتے تھے. وہ ایک ساتھ تھے تقریباً 70 سال کے, بہت بھاری نوکری تھی ان کی, ریٹائرمنٹ کے بعد آئے تھے. تو وضو کر رہے تھے. جب وضو کر رہے تھے کیوں اس کو دھلا پھر اس کو دھلا پھر دھلا, یہ اس کو دھل لیا آپ نے, اس کو دھل لیا, پھر یہ ہاتھ اس کا نہیں آنا. انہوں نے کیا یوں کر لیں گے. ابھی انہوں نے نہ سر کا مسا کیا نہ کر, یوں کر لینے کے بعد پھر تب جا کے سر کا مسا کیوں کر. میں پہچانتا نہیں تھا, ان کے پاس بیٹھا بہت دیر تک, پوچھا کہاں سے آئے, کیا ہے, ماشاء اللہ کیا کرتے ہو. بات شروع کی, میں صرف سنتا رہا ہوں. نماز کے پابند کب سے؟ بچپنے سے نماز پڑھا, آج سے سیکھیں, بچپنے سے نماز. 4 مرتبہ کا جو ہوگا زیارت کر چکے, 1 مرتبہ کا عمرہ اور حج کر چکے, سب پتہ چکے ان کی نماز درست. آج بھی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, نیت میں نہیں فرق نہیں, خدا کے لیے کر رہا ہے, لیکن عمل بات ہو. اس لیے کہ جب یوں کر کے پھر یوں ہاتھ چلا دیا تو نماز وضو غلط ہے. جو وضو غلط ہے تو نماز غلط ہے. تو آج سب سے پہلی ضرورت جوانوں کی یہی ہے, وہ اپنی نماز کو درست کرے. جو سورہ حمد پڑھ رہے ہیں وہ سورہ حمد ان کی صحیح ہے یا نہیں ہے. سورہ قل هو اللہ پڑھ رہے صحیح نہیں سے, رکوع کر رہے تو صحیح رکوع کر رہے نہیں کر رہے. یہ درس کی ضرورت ہے, کیونکہ پہلے صحت ہے. نا قبولیت کا مرحلہ جو ہے نا صحت کے بعد کا ہے. قبولیت میں کوئی چیز کرنے کی نہیں ہے, کوئی سیکھنے کی نہیں ہے. جو کر رہا ہوں خدا کے لیے کرو, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرو. یہ آپ کا عقیدہ ہے. ان تمام چیزوں پر قبولیت عمل یہ اصول دین پر مضبوط عقیدے کے ساتھ خدا کے لیے کرنا. صحت عمل کو ختم کرنا. میں اپنے ساتھ جب اس کو لے جاتا ہوں, کیا ہوتے ہیں عمرہ وغیرہ, ایک آدمی سے نماز سنتا ہوں. روزانہ کی نماز تو درست ہو جائے, لیکن 2 رکعت نماز وہاں پہ پڑھیں گے آپ مکے کے پاس, وہ غلط ہو, پورا عمرہ غلط, پورا آپ کا حج غلط. کیونکہ رکن حج ہے, رکن عمرہ ہے, وہ 2 رکعت نماز. جیسا پڑھ دیتے بہت سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین.
صحیح بننا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح نماز پڑھنا. بہت سے لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں. دیکھیے نماز میں ایک ہی اگر مستحبات کے ساتھ اگر پڑھ رہے تو ایک ہی ذکر ہے جو حالت حرکت میں کر سکتے. باقی تمام اذکار سکون کی حالت میں. آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت قربت ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فجر کی 2 رکعت اللہ اکبر اللہ اکبر پورا ہو. اب سورہ حمد پڑھے دوسرا سورہ پھر گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ تبھی پڑھے کافی. ایسا کھڑے سمع اللہ لمن حمدہ پورا پہلے کھڑے ہو رہا سمع اللہ لمن حمدہ. پھر اس کے بعد رکوع میں ادھر استغفر اٹھتے اٹھتے نہیں بولا استغفر اللہ اٹھ کے بیٹھ جاؤ استغفر اللہ. اس میں کیا ہوتا ذکر ایک ہی ذکر ہے جو حالت حرکت میں پڑھ سکتے. وہ کیا ہے بحول اللہ قوتہ وقوہ. یہ حالت حرکت میں پڑھی جانے والی ایک ذکر ہے نماز. باقی تمام اذکار جو ہے نا وہ آپ کو ایک ذکر ہے پوری نماز میں بحول اللہ قوتہ وقوہ. یہ ایک ذکر ہے جو آپ حالت حرکت میں. اس لیے پہلی آپ کو اصول دین کی بات جب کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نماز کے لیے طہارت ضروری ہے. نماز کے لیے جگہ کا جو ہے نا غصب نہیں ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے قبلہ صحیح ہونا. نماز کے لیے تمام چیزیں ہیں. تو نماز کو بلا ما سوا مدت مرتبہ ما سوا یہ قبول تو دوسرے اعمال کی قبولیت اس کے اوپر ہے. اس کو درست کرنا ہے. صرف روزانہ صبح و شام دوپہر آپ مسجد میں آ رہے پڑھ کے چلے جا رہے نہیں. اپنی نماز درست کروا. اسی لیے آج ضرورت ہے یہ چیزیں آپ کو ممبروں سے نہیں ملیں گی. یہ چیزیں آپ مجلسوں میں نہیں ملیں گی. آپ کی نماز درست نہیں کرا تھا کوئی مجلس میں. تو لہٰذا اس کے لیے الگ سے آپ نوجوان 10-20 بچے 40 بچے ایوری سنڈے کلاس رکھو. یہیں پہ رکھو. یہ آزادانہ آپ کے لیے ہے. کسی عالم دین کو رکھیں یہیں پہ اس طرح جس طرح میں دے رہا ہوں. 1 گھنٹہ لیجیے عالم دین سے. ماشاء اللہ آپ کے پاس علماء ہیں. ان سے خواہش کی اتوار کا ایک دن ہمیں دیجیے. بہت ضروری ہے. آپ ایک دن میرے ساتھ بیٹھ رہے تو آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہو رہی. اگر ایوری سیٹرڈے اور ایسے درسوں میں ہمیشہ آپ اور قلم لے کر آنا چاہیے تاکہ کیا بول رہا ہوں کیا لکھ رہا ہوں لکھے. تو 2 چیزیں میں بیان کر دیا. اصول دین یہ فروع دین واضح ہے نا. ایک چیز اور آگے بڑھ کر اپنے بات کو تمام کروں گا. تیسری چیز ہے اخلاق. یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق بھی دراصل اعمال ہی کا حصہ ہے. جس طرح امامت نبوت کا حصہ ہے عدل توحید کا حصہ ہے دراصل اخلاقات بھی اسی اعمال سے نکلی ہوئی چیزیں. لیکن اسلامی اخلاقیات کا مطلب اعمال کا مطلب ڈائریکٹ آپ کا میرا حکم یہ کرو یہ نہ کرو. اخلاقیات تو یہ ہے کہ مجھے ماں باپ کا احترام واجبات میں سے ہے. بعض اخلاقیات واجبات میں سے. دوسروں آپ کا عمل آپ کا ہے. اخلاق آپ کا عمل دوسروں کی بنسبت ہے. یہ ہے اخلاقیات. میں ایک پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کروں. میں نماز پڑھوں میرا نماز. میں روزہ رکھوں میرا نماز میرا روزہ. میں حج کروں میرا حج. میں زکوٰۃ دوں میں اپنا واجب. اخلاقیات کا مطلب آپ کا دوسرے سے متعلق. جیسے آپ ہیں آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. آپ ہیں آپ ایک ہندو بھائی کے ساتھ کیسا رہتے. آپ ہیں اخلاقیات میں تک جانور آتے ہیں. جانور تک اخلاقیات میں آتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے 22 کتنے حج کیے. لکھا ہے ایک مرتبہ بھی اپنے مرکز پر کوڑا نہیں چلایا ہوگا. جانور سے اتنا پیار کرا. نجس العین کتا. امام حسین علیہ السلام ایک جگہ سے جو گزر رہے تھے. ایک آدمی جو ہے نا کھانا کھا رہا تھا روٹی کھا رہا تھا. ایک ٹکڑا کتے کو کھلا رہا تھا. ایک خود کھا رہا تھا. امام حسین رک گئے. رک کے پوچھا بھائی ایسا تم کیوں کر رہے ہو. بھائی کیا ہے. تو اس نے کہا یہ جو کتا ہے اس محلے کا نہیں ہوا کہیں دوسرے محلے سے آ گیا ہے. اس محلے سے ہوتا تو کہیں نہ کہیں کہاں ہڈیاں ملتے ہیں کہاں کچھ ملتا ہے معلوم رہتا.
کہ کہیں دوسرے محلے سے آ گیا کہ وہ بھوکا ہے، میں اپنا کام کر کے تھک گیا، غلام تھا وہ آدمی، مسلمان تھا، غلام تھا، کام کر کے اپنا جو ہے نا جیسے مزدور وغیرہ اپنا جو لاتے ہیں بیٹھ کر کسی کونے میں کھا لیتے ہیں اس طرح کھا رہا تھا، تو مجھے جیپ لٹکا مجھے دیکھ رہا تھا وہ، اور اس کا پیٹ سے اس کے کیفے سے بہت بھوکا ہے، مجھے شرم ہے کہ وہ جانور بھوکا ہے، میں اس کے سامنے میں کھا رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں، میں بھی کھا رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا تو چل تیرا آقا کون ہے؟ امام حسین نے اس یہودی آقا کے پاس کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس غلام کی امام حسین کو دیکھ کے اس کی قیمت پڑا، اتنی بڑی ہوئی قیمت میں امام حسین نے اس یہودی سے اس غلام کو خریدا اور خرید کے کہا کہ تم نے جو عمل کیا اس کے بدلے میں تجھے آزاد کیا۔ اسلام کے پیغامات کون پہنچائیں گے؟ جانور کے ساتھ کیسے ہوئی؟ آج جو ہے نا آپ کو عورتوں میں طلاق کے مسئلے میں یہ مسائل میں وہ مسائل میں گفتگو ہوتی ہے، اسلام میں عورت کا مقام ہے، عورت کا مقام ہے، بس صحیح مقام کو سمجھو، دوسروں کو سمجھائیں گے۔ یہاں پہ عورتیں نہیں ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اصلاً نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے، اس لیے عورت کو کمانے کا اختیار نہیں دیا خدا نے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں عورت کو کیوں کمانے کا اختیار، اس کو کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کما رہے تو منع بھی نہیں کیا۔ آج اسلامی کنٹریز میں پورے حجاب میں ہوائی جہاز ہے اڑا رہی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ان پر واجب نہیں ہے یہ۔ نان و نفقہ مرد پر واجب ہے۔ نان و نفقے کا مطلب کیا ہے؟ صرف کمانا نہیں، عورت کو اللہ نے جتنا مقام دیا ہے کہ اسلام نے دیا، کسی مذہب نے نہیں دیا، یہ تو عورتیں ہمیں بنا کے کھلاتی ہے، صفائی کرتی ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے عورتوں کا۔ اس سے بڑا مرتبہ کھول دیا ہوگا کس مذہب میں؟ بنانا کھلانا یہ بھی واجب نہیں، حتیٰ اپنے اولاد کو جو دودھ دیتی ہے اس کا شیر بہا بھی مانگ سکتی ہے اپنے شوہر سے، اتنا مقام عورتوں کو کھول دیا بولوں گی۔ خیر یہ الگ بحث ہے فیمنزم پہ، پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو مطلب ہے کہ اسلام دین حکیم ہے، دین حکمت ہے۔ تو اب یہ جو آپ کے یہ جڑیں ہیں، یہ شاخیں ہیں، یہ اخلاق آپ کے پھل پھول ہے، یا پھل ہے یا پھول ہے۔ درخت تین چیزیں ہیں، درخت کی جڑیں ہوتی، درخت کی شاخیں ہوتی اور درخت کے پھل پھول ہوتے۔ جڑیں مضبوط ہے تو شاخیں ہری بھری ہوتی، اور دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر جس چیز کا جھاڑ ہے وہ چیز اس میں اگتی۔ آم کا درخت ہے تو آم، تو آپ کی جڑیں آپ کی ہیں، آپ کی شاخیں آپ کی ہیں، لیکن دوسرا آدمی جو آپ سے متاثر ہو کے آتا ہے وہ کیا دیکھ کے آتا ہے؟ پھل پھول دیکھ کے آتا ہے۔ یہ آم کا درخت، مجھے آم چاہیے، یہ گلاب کا درخت ہے، گلاب چاہیے۔ تو اگر آپ دوسروں میں اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کے عقائد بہت اچھے ہوں گے، آپ کے اعمال بہت اچھے ہوں گے، اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاق کی وجہ سے سامنے والا آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ دونوں اچھے ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے دونوں اچھے ہیں آپ کے۔ یہ دونوں، جس طرح میرا عقائد مضبوط ہے لیکن میں عمل کی ضرورت ہے، جھوٹ بولو تم عقائد مضبوط ہوتے تو عمل کے نہیں، دونوں مضبوط ہیں، اخلاقیات سے آگے نہیں ہے مضبوط، دونوں آگے، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اگر یہ دونوں مضبوط ہیں تو پھر اخلاق بھی نظر آتے۔ آپ کو معلوم ہے قم سرزمین آتش پرست ہو کی سرزمین تھی قم، امام محمد باقر علیہ السلام، یہ قبیلہ اشعری قبیلہ امام کے حکم سے جا کر بسا ہوا، جس وقت جو ہے یوسف حرام لعنت کرے خدا اس پر، حجاج بن یوسف نے مسلمانوں اور شیعوں کو جو ہے نا جہاں دیکھ رہا وہاں قتل کر رہا تھا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کے زمانے میں اشعری فیملی دراصل یمن کی رہنے والی فیملی ہے، بعد میں مدینے آئی کہ مولا کائنات کے ساتھ کوفے میں آئی اور کوفے کے رہنے لگے، جس میں جو ہے نا مالک اشتر بھی ہے اور دوسرے بھی ہے، اچھے برے دونوں ہیں اس قبیلے میں، اشعری قبیلے، جیسے مالک اشتر بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری بھی ہے۔ تو
اشری قبیلے کے لوگ جو ہے نا اچھے جو لوگ تھے امام کے چاہنے والے، وہ امام کے حکم کے مطابق خم آ گئے تھے، اور خم جو ہے نا کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے کسی اعتبار سے اچھی جگہ نہیں، مسجد تھے، تجارت گاہ تھی، لیکن حکم امام تھا. کیا کہتے ہیں زمانے میں جب جو ہے نا تمہارے اوپر مصیبتیں پڑی، اس طرح کی کچھ ہوتی ہے بہار ننوار میں ہے، یعنی جب تم پر جو ہے نا یہ ہو تو تم کی طرف مراجعت کرو گے، وہ لوگ خم آ گئے تھے. تو خم میں جو ہے نا بزنس کر لیں گے لوگ، بزنس مین ہیں. ان لوگوں نے نماز پڑھو روزہ رکھو اس طرح دین میں پھیلا ہے، یعنی آپ کو کہا کہ میں مال کا کریکٹ مال کروں گا، بہترین مال دوں گا، جا کے آپ نے واقعی جو کہا تھا انہوں نے کا پیسہ 20 دن میں دوں گا، 19 دن میں لے جا کر دیتے. میں آج تک تو 20 دن ہوتے 20 مہینے لے لیتے لوگ، یا 20 کہہ کے 19 دن. یعنی انہوں نے اپنے اخلاقیات کو ایسے پیش کیا خود میں، تو لوگ بولتے کہ یہ اخلاقیات کا ہے تو ہمارے مذہب کے، تمہارا مذہب یہ اخلاقات سکھاتا. ہاں تو کون سا مذہب ہمیں کلمہ پڑھو؟ اسی لیے معصوم کا قول دعات الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ زبانوں کے بغیر. مطلب کیا آپ کا اخلاق ایسا ہوگا، آپ بڑے نمازی ہیں، نمازیں سب پڑھ رہے، سب کچھ کر رہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو غصہ رہے معلوم نہ بول رہے، یا جو راستے میں فقیر ہوتے اس کو جھڑک دیے. آپ واقعی میں اگر آپ کا عقائد درست ہے، آپ کے اعمال درست ہے، تو آپ کے اخلاق بھی درست ہونا چاہیے. انسان سامنے والا متاثر ہوتا ہے آپ کے اخلاق سے. لہٰذا سچا مسلمان یہ ہے کہ عقائد بھی اچھے ہو، اعمال بھی درست ہو، اخلاق تب جا کر. اب اس کے بعد ایک بات اور اس کے بعد بات کو ختم کر دوں بڑا خیال. انہوں نے نماز روزہ حج زکات سب کچھ آیا تھا، 10 نہیں ہے، سب کچھ آیا تھا. اب اللہ ایک اور اس کے صفات، اس کی وحدانیت، یہ سب کیسے مانوں گے آپ؟ میرے ابا بولے تو میں مان لوں، میرے چاچا نے کہا تو میں مان لوں. پروردگار عالم نے ایک ایسی چیز ہم کو دیا، وہ چیز کسی اور کو نہیں دی. وہ کون سی چیز ہے؟ بولیے. عقل ہے.